علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کشتی میں اس وقت فیری میں اور پرنسز آئلینڈ کی طرف جا رہے ہیں. بہت خوبصورت منظر ہے اور سب سے مزے کی بات یہ کہ علماء کا ایک جھرمٹ ہے اور اس وقت محفل سجی ہوئی ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. یار یہ ذرا توجہ سے سن لیں. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے, یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. شاعر نے بہت پیارا کہا نام محمد پر. کہتا ہے زبان پہ بار خدایا, زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا. زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. جب آپ محمد کہتے ہیں نا محمد تو یہ ہونٹ ایک دوسرے کا چومتے ہیں. کہتا ہے زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. کچھ فارسی کے بھی ہو جائے. تو غنی ہاں چلے ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہے حضرت کو ابھی. تو غنی از ہر دو عالم کے من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. حضرت قریشی صاحب نے جو بات فرمائی, حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے گلستہ میں جو صحبت صالح نیک صحبت کی تاثیر پہ یہ جو حضرت نے یاد دہانی کرا دی ہے, تو وہ ارشاد فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے, رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری, کذبوئے دل آویزے تو مستم, بگفتہ من گلے ناچیز بودم, ولیکن مدت با گل نشستم, جمال ہم نشی بر من اثر کرد, وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. اچھا, یہاں صحبت کی بات ہوئی ہے چونکہ تو ہمیں اللہ والوں کی صحبت میسر ہے. تو مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا, کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. تو میں اس کے چند اشعار پڑھتا ہوں. اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی. اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی. ظلم و ستم ہو, درد ہو, غم ہو, یا کوئی ہو رنج و علم, سارے تعلق رب سے جوڑو, کر دے گا وہ نظر کرم.
کر دے گا وہ نظر کرم. ظلم و ستم ہو درد ہو غم ہو یا کوئی ہو رنج و علم, سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم. تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں. اور بالخصوص حق کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے, یہ حق کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے, یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے, یہ ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی وفائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری ہے. خوش نصیب لوگ ہم ہیں خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ. حق کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے, یہ حق کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے, یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے, یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے, یہ ان کی ادائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری ان کی وفائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ہے. خوش نصیب لوگ ہم ہیں خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی. اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. اور زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے. زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے. جب جب کوئی زانو تلمذ ارشد آن ٹکاتا ہے, جب جب کوئی زانو تلمذ ارشد آن ٹکاتا ہے. زندگی بندگی بنا جاتی ہے زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی, اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. اور جمعیت کے سامنے جو کچھ اشعار پڑھتے ہو وہ بھی سنا لو یار. کون سے والے؟ اے فرزند مفتی اے شیر نڈر اے قائد ہمارے اے جانو جگر, تم ہی سے امیدوں کی وابستگی کہ تم ہی تو ہو اب نوید سحر. اے فرزند مفتی اے شیر نڈر اے قائد ہمارے اے جانو جگر, تم ہی سے امیدوں کی وابستگی کہ تم ہی تو ہو اب نوید سحر. تو رحمان کا فضل ہے بالیقین اے جان تمنا اے نور جبی, مدارس مساجد کا ہے پاسباں, تیری شان سے کون واقف نہیں, تسلی کا سامان تم ہی رہے, کسے دکھ سنائے تمہیں چھوڑ کر. اے فرزند مفتی اے شیر نڈر اے قائد ہمارے اے جانو جگر, تم ہی سے امیدوں کی وابستگی کہ تم ہی تو ہو اب نوید سحر. ذکر اب حضرت ذکر کرائیں گے, حضرت ذکر کرائیں گے بڑے ذوق شوق سے. ہاں آپ حضرات جی ٹھیک ہے. کچھ نصائح بھی اگر
اللہ समंदर में है जरा सुन ले بسم اللہ इंशाल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله وما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللہ جل شانہ کا ذکر دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور یہ بات آتے ہوئے بھی عرض کی وہاں کہ ہر وقت اس کو منہ پہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ جو کپڑا ہے، اس لیے جی ہاں چونکہ دشمن کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے. تو کرونا جب کان کے راستے سے حملہ آور ہو، جب میوزک بج رہا ہو، جب گانا بجانا ہو، تو پھر کان میں رکھنا چاہیے. چنانچہ میں نے اسے کان میں رکھا ہوا تھا اس وقت جب جہاز والوں کو میں نے بتایا کہ ابھی منہ پہ نہیں، وہ کہتے تھے منہ پہ رکھے. میں نے کہا ابھی تو میوزک بج رہا ہے، ابھی تو میں نے کان میں رکھنا، کرونا ادھر سے حملہ کر رہا ہے. اور پھر میں نے کہا اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ جب نگاہ کے راستے سے حملہ آور ہو، پھر منہ پہ نہیں، پھر آنکھوں پہ رکھنا ہے، آنکھوں پہ رکھنا ہے. چونکہ یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے رب کی نظر سے گراتی ہے، اور آنکھوں کے راستے زیادہ کرونا حملہ کرتا ہے، آنکھوں کے راستے. اور جو نظر کی احتیاط نہیں کرتا مرتے ہوئے خاتمہ عموماً کفر پہ ہوتا ہے. اور پھسلن میں جب پھسلن زیادہ ہو تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. لاہور میں ایک ادارہ ہے لمز کے نام سے، لمز تو یونیورسٹی ہے. تو تشکیل ہوئی ہماری 15 یوم مستورات کی جماعت تھی، مظفر آباد کی جماعت تھی. تو رائیونڈ والے حضرات نے اچھا مظفر آباد والوں کو پھر اس طرف نہیں بھیجتے، وہ رائیونڈ سے ادھر بھیجتے ہیں، لیکن چونکہ حضرات کی محبت تھی. اور پھر اردن کے 2 ساتھی، ہم مظفر آباد سے 8 جمع 8 تھے، اردن کے 2 جوڑے 10 جمع 10 ہو گئے، امریکہ سے آئے ہوئے 11 جمع 11. یہ جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں وہاں سے 2، تو یہ 13 جمع 13 بڑی جماعت. لیکن حضرات نے فرمایا، ہم نے اہتمام سے ان کو اس لیے روکا تھا کہ آپ کے ساتھ جوڑیں گے. تو لاہور تشکیل ہو گئی، ماڈل ٹاؤن میں، اور اس کے بعد لمز میں. اچھا جو ہی وہاں داخل ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں پھسلن زیادہ ہے، پھسلن زیادہ ہے. جو ہی داخل ہوئے تو ڈاکٹر جاوید غنی صاحب اب شاید کراچی منتقل ہو گئے، وہاں اس وقت لمز یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، ان کے گھر میں رکنا تھا. مستورات ظاہر ہے وہ تو گھر میں ٹھہرتی ہیں، اور مرد حضرات پھر مسجد پہنچتے ہیں. تو پہلے جماعت گھر میں ٹھہری اور وہاں سے پھر مسجد. اچھا یہ مذاکرہ اترتے ہی کیا سب ساتھیوں سے کہ یہاں پھسلن زیادہ ہے، اور پھسلن زیادہ ہو تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. اور یہ مذاکرہ بھی کیا کہ دیکھیں نظر کا اثر پڑتا ہے، نظر کا اثر پڑتا ہے. اور نظر جو ہے وہ اللہ کی نظر سے گراتی بھی ہے، اللہ کی نظر میں بڑھاتی بھی ہے. تو جو اپنی نظر پہ نظر رکھے گا رب کی رحمت کی نظر میں رہے گا، اور جو اپنی نظر پہ نظر نہیں رکھے گا رب کی نظر رحمت کی نظر سے محروم رہے گا. سبحان اللہ. حق تعالی شانہ نے ساتھیوں کو توفیق دی. ہم نے کہا دیکھو پھسلن ہو، بارش ہو جاتی ہے تو اوپر دیکھ کے چلتے ہیں یا نیچے؟ سب نے کہا نیچے دیکھ کے قدم جما کے چلتے ہیں کہ پھسلن ہے، پھسل گئے جان خطرے میں. تو میں نے کہا یہاں بہت پھسلن ہے، تو نیچے قدم جما کے چلنا، نیچے دیکھ کے پھسل گئے تو ایمان کا خطرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، وہ 2 دن وہاں تھے تو 2 دن میں بہت مجمع جمع ہوا، پروفیسر یہ سب حضرات، اور وصولیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کرائیں، بہت وصولیاں. اچھا اس کے بعد جب منتقل ہوئے ہم اگلی مسجد میں تو یہاں کے پروفیسر کثرت سے آتے نصرت کے لیے. انہوں نے ایک سوال کیا جو اس وقت میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جماعتیں آتی ہیں لیکن ہمارے جو بچے ہیں جو پڑھنے والے یہ بھی اتنا نہیں جڑتے، بھدکتے ہیں، اور پروفیسر بھی اتنا نہیں جڑتے. مطلب وہ یہ تو جدا ہی آپ سے نہیں ہوتے تھے اور ابھی پیچھے پیچھے نصرت کے لیے آ رہے، اور اتنا اٹھتے ہی نہیں تھے تعلیم کے حلقے سے. آپ زبردستی فرماتے تھے بھئی ابھی چلے جاؤ، گشتوں میں اپنے ساتھ لے جاؤ، پھر پلٹ کے آتے تھے. اس کا سبب کیا ہے؟
تو میں نے ان سے کہا ہمیں تو اور کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا, یہ ہم نے دیکھتے ہی بتایا تھا کہ پھسلن یہاں زیادہ ہے, اور اس لیے پھسلن زیادہ ہو تو ہاتھی پھسل جاتا ہے. تو نظر کا مجاہدہ ذرا کرو گے, رب کی نظر میں مشاہدہ کرو گے, پھر دیکھو گے رگڑائی جب زیادہ ہو تو پھر اس کا رنگ بھی زیادہ چڑھتا ہے اور پھر مہک بھی بہت ہوتی ہے. تو نفس کا یہ مجاہدہ ذرا کرنا ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ, بالکل یہی سبب ہے. ہم حیران تھے اندر کی بات کیا ہے کہ یہ وہاں بھی بہت جوڑے, خروج بھی ہوا, وصولیاں بھی, اور آپ کے پیچھے پیچھے ہی چپکے ہوئے ہیں, جاتے نہیں ہیں. وجہ یہی ہے. اس پہ انہوں نے واقعہ سنایا اسامہ نامی لڑکے کا. یہ لمز میں داخل ہوا, کسی مالدار گھرانے کا تھا, معروف گھرانے کا نام لیا میں نہیں لیتا ہوں, لیکن غافل تھا وہ بچہ, پیسہ بہت تھا. تو لڑکیاں اس پہ فاسقات ہو گئیں. چونکہ عشق جو ہے وہ حق تعالی شانہ پہ مرنا عشق ہے, خالق پہ مرنا, مخلوق پہ مرنا فسق ہے. آدمی فاسق ہو جاتا ہے, فاسق. جی مخلوق پہ مرنا فسق ہے, خالق پہ مرنا عشق ہے. تو وہ بچیاں فاسقات ہو گئیں, فسق ہو گیا لڑکے کے ساتھ, چونکہ پیسے والا تھا, کھلاتا پلاتا تھا. تو وہ کہنے لگے ہم گشتیں کرتے تھے کہ کسی طرح یہ اہم گھرانے کا بچہ ہے, ذہین بھی ہے, یہ وصول ہو جائے. تو لمز میں صرف 2 دن کا, 3 سے روزہ نہیں, 2 دن چھٹی ہوتی ہے, 2 روزہ جماعت. کہتے ہیں یہ اسامہ وصول ہو گیا. سبحان اللہ, ایک محنت کے بعد. اب جب وقت لگا کے آیا, جو مسجد میں آتا نہیں تھا, مسجد سے جاتا نہیں, وہ جو فاسقات تھیں پریشان ہو گئیں, اور اسامہ کہاں چلا گیا, اور یہ گزرتا ہے ہمیں دیکھتا بھی نہیں. تو باقی لڑکیاں, تقویٰ کا روب ہے, باقی لڑکیاں تو ہمت نہیں کر سکی. جو ہندو لڑکیاں فاسقات تھیں ان میں سے ایک نے کہا یہ ہوتا کون ہے, اتنے دن گزر گئے دیکھتا نہیں ہمیں, اتنے دن ہم اس کے بغیر تڑپ رہی ہیں, تو میں اس کو روکوں گی. مسجد سے نماز پڑھ کے سیدھا اپنے ہاسٹل میں دارالاقامہ میں جا رہا تھا, اس نے پکڑ کے ایسے روکا, اسامہ ہمیں دیکھتے ہی نہیں ہو. تو رکے بغیر چلتے ہوئے کہا کہ تمہیں دیکھوں گا تم خوش ہو جاؤ گی, تمہیں نہیں دیکھوں گا میرا رب خوش ہو جائے گا. اور میں نے اب نیت کی ہے سب کو خوش نہیں کرنا, رب کو خوش کرنا ہے. یہ کہتا ہوا گزر گیا. تھوڑی دیر گزری تو وہ لڑکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو, اور کایا ہی پلٹ گئی اس کی, اور اسلام قبول کر لیا, انہوں نے اسلام میں داخل ہو گئی. تو اس پہ انہوں نے سنایا کہ سبحان اللہ, یہ جو بات آپ نے فرمائی اندر کی بات یہی ہے کہ یہ جو اتنا رجوع ہے, کشش ہے, اور سارا مجمع پیچھے پیچھے, تو نظر کی حفاظت کا جو مجاہدہ ہوا تو آج مشاہدہ ہو رہا ہے, ہر طرف مشاہدہ ہے. اور اس میں عرض کرتا ہوں, ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ, ہمارے تبلیغ کے بزرگوں میں عظیم ہستی, حضرت کا ایک جملہ بھی سبحان اللہ, ایسے جو دل سے نکلا دل پہ جا کے چوٹ لگتی تھی. تو حضرت کی خدمت میں ریاض مسجد سوسائٹی, آج سے کچھ 38-37 برس پرانی بات ہے, پراچا برادری ہے, اس برادری کے نوجوان آئے کہ حضرت ہماری جماعت 7 مہینے کی تیار ہے, امریکہ تشکیل ہوئی. اور اس وقت میں تو کئی شہروں سے مل کر ایک جماعت مشکل سے بنتی تھی, یہ ایک گھر کی چچا زاد مامو زاد, ایک برادری کی جماعت. حضرات بھی رائے میں بہت خوش تھے کہ ماشاءاللہ یہ پراچوں میں ایک نقد جماعت اللہ نے دے دی امریکہ کی. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا وہاں ریاض مسجد میں سوسائٹی کراچی میں, حضرت کو نصیحت فرمائے امریکہ جا رہے, اور نصیحتیں فرمائی. ایک نصیحت فرمائی, دیکھو امریکہ جا رہے ہو, نظر کی حفاظت کرنا, نظر کی حفاظت کرو گے سارے امریکہ میں حیا پھیلنے کا سبب بنو گے. اور یاد رکھنا اگر نظر کی بے احتیاطی کی تو امریکہ میں زنا پھیلنے کا سبب بنو. دیکھنے میں تم تو اللہ کے راستے میں ہو, مگر اگر صفات کے ساتھ نہیں پھرو گے تو پھر اس کے مقابلے میں جو چیزیں وہ پھیلیں گی. چنانچہ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کاندلوی رحمہ اللہ کی ملفوظات میں جو ہدایات میں حضرت یہ بھی فرماتے تھے, سورج میں نور ہے, وہ پھر رہا ہے, نور پھیلا رہا ہے, اگر ظلمت ہوتی تو ظلمت پھیلاتا. چنانچہ ہم بھی اللہ کے راستے میں, قسطنطنیہ میں, استنبول میں, وہ حضرات جو تشریف لائے جس مقصد کے لیے, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے غلاموں میں بنایا. تو اللہ جل شانہ ہمیں صفات کے ساتھ یہاں رہنے کی, اور کمال احتیاط کے ساتھ رہنے کی, اور تقوی کے ساتھ رہنے کی, تعلق مع اللہ کے ساتھ رہنے کی, اور ان ہستیوں کی پاک نسبتوں کے حامل بن کر رہنے کی, اور انہی کے قدموں پہ اللہ جل شانہ انہی جیسی جذبات کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے. کل جب حاضر ہوئے, اتر رہے تھے حافل سے, اس سے سیارہ سے, اور آپ حضرات تشریف لے جا رہے تھے, تو ہمارے حضرت پیر, ہمارے حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم نے مجھے سہارے سے اتارا اور فرمایا کہ اب چونکہ آپ حضرات ابھی آئے, ہم جا رہے ہیں, آپ آرام کریں. تو میں وہ منظر مجھے
ایسے برداشت نہ ہوا کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور ہم رہ گئے، تو مجھے پھر ایک شعر یاد آیا، میں نے قلم سے لکھا ہے ان ہستیوں پر مجھے ایک دم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خیال گیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ میں نے کہا ان کو تو لینے کوئی نہیں گیا تھا، ان کا تاشیرہ، ان کے لیے طیارہ سیارہ، ان کے لیے فندق، کوئی نظام نہیں تھا، ہم تو اڑتے اڑتے آئے، اور وہ تو جان جوکھوں میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے تشریف لائے، اور یہاں آ کر وہ سو گئے۔ تو بنا کردند خوش رسمیں، بنا کردند خوش رسمیں، بخاک و خون غلطیدن، خدا رحمت کند ای عاشقان پاک طینت را۔ تو اللہ جل شانہ کا ذکر، حق تعالی شانہ کا ذکر دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دل کی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری غفلت ہے، اور غفلت ایک مہلک بیماری ہے۔ غفلت زہر ہے، بلکہ زہر سے خطرناک، زہر جان لیوا، غفلت ایمان لیوا ہے۔ آدمی اپنا ایمان دے دیتا ہے نظر کے راستے، اور اللہ کی قسم کہوں گا اس دور میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ نظر کی حفاظت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں آتے ہیں۔ فرمائیے، میرے ساتھ فرمائیے، دل کب ٹوٹتا ہے؟ جب گناہ چھوٹتا ہے۔ جو ہی گناہ چھوٹتا ہے دل ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، رب ٹوٹے ہوئے دل میں آتے ہیں، محبت کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ سبحان اللہ سے۔ اور جب بندہ گناہ سے بچتا ہے اسی لمحے اس کا رب دل میں بستا ہے۔ تو اپنے رب کو دل میں بسانا ہے، نظر کو بچانا، بچتا ہے اسی لمحے دل میں بستا ہے۔ افضل الذکر مومن سبحان اللہ، اسی میں جچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب آمد ہے، آمد ہے، آمد ہے، من جانب اللہ آمد ہے، آمد ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ 3 مرتبہ دعا مانگتے ہیں، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی۔ خدا بندہ مقصود ما توئی ورضائے تو، محبت و معرفت خود میں دے۔ یا اللہ جل شانہ، ہمارا مقصود آپ ہیں اور آپ کی رضا ہے، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دے۔ یہ بات تو حقیقت ہے، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کرونا نام کی بیماری کا وجود نہیں ہے، روئے زمین پر اس نام کی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اس صدی کا بڑا جھوٹ ہے، بولنے والے بڑے جھوٹے ہیں، یہ بیماری کوئی نہیں ہے۔ البتہ بخار وغیرہ ہے، وہ تو پرانی بیماریاں، نمونیا، ڈبل نمونیا پرانی بیماریاں، ان پرانی بیماری کا نیا نام رکھا، تو گویا ایسی کمپنی وجود میں آئی جس نے پرانے سودے پہ نیا لیبل لگا کے بیچا، تو وہ تو دھوکے باز ہے، وہ تو کمپنی یہ تاثر دے رہی ہے کہ نیا مال ہے، حالانکہ مال پرانا ہے، لیبل نیا ہے، تو ظاہر ہے پھر تو یہ دھوکہ ہے۔ البتہ یہ جو گزارش ہے کہ کرونا، صاحب نے بڑی بہترین چائے پلائی، اللہ اکبر سے
کہاں گیا ہمارا تو اس میں انشاءاللہ کان کے راستے کرونا آئے تو کان کو بھی اور آنکھوں کے راستے بھی حملہ کرتا ہے، تو ہر طرف سے، صرف منہ سے، تو اس لیے ہر طرف ضرورت ہے انشاءاللہ. حضرت دعا فرما دیں گے. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے، ذرا دوبارہ فرمائیں. جی حضرت، جی میں نے کہا کان کے راستے بھی کرونا حملہ کرتا ہے تو کان میں بھی روئی رکھنا ہے، اور آنکھوں کے راستے کرے تو آنکھوں کو بھی، تاکہ صرف منہ پہ نہیں ہے، کیونکہ ہر باقی جگہوں سے بھی وہ حملہ آور ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو نظر کی، جس کی اپنی نظر پہ نظر رہتی ہے، رب کی رحمت کی اس پہ نظر رہتی ہے. اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر. فرمائیں گے العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، تو اس لیے وہ آنکھوں کا زنا جو ہے وہ آنکھوں کا کرونا ہے، آنکھوں کا کرونا ہے. آنکھوں کا کرونا ہے. سبحان اللہ. تزنیان، تزنیان، آنکھیں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر باطن کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. دعا فرما دیں. آپ دعا فرما. نہیں دعا فرما. وہ تو آپ نے فرمانی. نہیں آپ خلاصہ سارا. نہیں آپ کی تشکیل تھی حضرت ابھی. نہیں ابھی آپ دعا فرمائیں. انشاءاللہ. وہ ابھی میں پڑھ کر آیا ہوں. جی حضرت. حضرت مولانا شبیع الحق صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ. ان کا جنازہ حضرت نے پڑھایا ماشاءاللہ. تو وہ ایک ساتھی شاگرد آئے تو انہوں نے فرمایا سرہانے کی جانب بیٹھو. وہ 35 کی طرف، اللہ اکبر. اس نے کہا کہ شاگرد نہیں بلکہ ایک ساتھی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں یہیں بیٹھوں. فرمایا میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، بڑے کی بات مانتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس کو سرہانے کی جانب بٹھایا. تو میں بھی آپ سے عمر میں تو بڑا ہوں. یہ حضرت سب استاد محترم بھی، سب کچھ استاد. اللہ اکبر. اللهم إنا نسألك مما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركتك. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار. یا اللہ جل شانہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے امتثال امر میں، یا اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری، حضرت کی صحبت میں بیٹھنا، زیارت، استفادہ کامل درجے میں ہمیں با فیض بنا، با کیف بنا. ہمیں صرف حضرت کا صحبت یافتہ نہیں، فیض یافتہ بھی بنا دے، اور ہم سب کی دلوں کی یا اللہ اپنی خاص رحمت سے معرفت، اپنی قرب، اپنی نسبت کاملہ اس میں کمال نصیب فرما. ہمارے دل کو دل بنا دے، ہمیں اہل دل بنا، زندہ دل بنا دے، درد دل نصیب فرما دے. الہی مشکلیں آسان کر دے، ہمارا دامن امید بھر دے. سکون قلب مضطر ہے تیری یاد، دوائے درد دل اے چارہ کر دے. تیرے آگے ہے ناممکن بھی ممکن، علاج درد بے درمان کر دے. جو دیکھیں تیرے جلوے دے وہ آنکھیں، جھکے جو تیرے ہی در پہ وہ سر دے. سوا تیرے نہ آئے کچھ نظر میں، الہی ہم کو وہ حسن نظر دے. تیری ہی یاد میں راتیں بسر ہوں. یا اللہ جل شانہ ہماری تنہائیاں اب برباد ہو گئیں، ہماری خلوتیں برباد ہو گئی ہیں. یا اللہ جل شانہ آدمی کے تقویٰ کا پتہ تنہائی میں چلتا ہے. ہمیں یا اللہ اپنا ولی بنا دے، اور ولی متقی ہوتا ہے، اور جو متقی ہے وہ ولی ہوتا ہے. یا اللہ آج کی ہماری اس حاضری، اس سفر کو ہماری زندگی کے سدھرنے سنورنے کا ذریعہ بنا دے. جو دیکھیں تیرے جلوے دے وہ آنکھیں، جھکے جو تیرے ہی در پہ وہ سر دے. سوا تیرے نہ آئے کچھ نظر میں، الہی ہم کو وہ حسن نظر دے. تیری ہی یاد میں راتیں بسر ہوں، دعائے صبح گاہی میں اثر دے. برحمت سوئے ما یا رب نظر کن، شب تاریک غمگینہ سحر کن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.